یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 3 ایپیسوڈ 2، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ قرآن مجید کے بعد دین اسلام میں مستند ترین یعنی اتھینٹک ترین سمجھی جانے والی کتاب صحیح بخاری کے پہلے چیپٹر کا عنوان ہی یہی ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے خلوت آپ کے لیے محبوب بنا دی گئی تھی اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت اختیار کیا کرتے تھے۔ آپ وہاں کئی راتیں گزارتے تھے اور غور و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے توشہ لینے کے لیے واپس آتے اور پھر غار حرا واپس چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ غار حرا میں تھے کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے آپ کو کہا کہ پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو پکڑ کر بھینچا اور کہا کہ پڑھیں، تو آپ نے پھر یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ بھینچ کر پڑھنے کو کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ بھینچ کر پڑھنے کو کہا اور پھر کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو کہ تمہارا رب بہت کریم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات لے کر گھر واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دیں۔ گھبراہٹ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ عز و جل آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ نابینا تھے اور عبرانی میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی آیا تھا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو اپنے ہاں سے نکال دے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا واقعی میری قوم میرے ساتھ یہی سلوک کرے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے جواب دیا کہ جب بھی کوئی شخص ایسا پیغام لایا ہے جو آپ کے پاس ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا ہے۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں لازماً آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی۔ غار حرا جبل نور میں واقع ہے، جو مکہ سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سطح سمندر سے 642 میٹر بلند ہے، 12 فٹ لمبی اور 5 فٹ 3 انچ چوڑی غار ہے۔ اس میں ایک وقت میں 5 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ہے، لیکن ان کی اپنی اصل صورت میں نہیں۔ پہلی وحی میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کہ جسے ہم فترت وحی یعنی وحی کے رک جانے کا زمانہ کہتے ہیں۔ اب کتنا عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا تو امام بہقی رحمہ اللہ نے 6 ماہ کا زمانہ ذکر کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 40 دن کا قول بھی ملتا ہے۔ اس سے کم دنوں کا قول بھی ان کی طرف منسوب ہے۔ بعض نے فترت وحی کے زمانے کو 3 سال بھی نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی مضبوط دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ چند دن کا قول مضبوط قول معلوم ہوتا ہے۔ وحی کی بندش۔ فترت وحی یعنی وحی کے عارضی رک جانے کے زمانے میں ایک واقع ہوا کہ جس کو مستشرقین یا اورینٹلسٹ بہت زیادہ اچھالتے ہیں۔ اس کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے رک جانے کے سبب سے شدید غم کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور اس کیفیت میں آپ نے کئی مرتبہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر آپ کو فرماتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کو سکون اور اطمینان میسر ہو جاتا اور آپ اپنے خیال کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ یہ روایت اگرچہ صحیح بخاری میں موجود ہے لیکن بلاغات زہری میں سے ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ حدیث کے بڑے امام ہیں، ان کی بعض اپنی باتیں بھی صحیح بخاری میں منقول ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے کے بیان میں بھی امام زہری رحمہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے یا ہمیں یہ بات پہنچی ہے، لیکن انہیں یہ خبر کس نے دی ہے تو اس کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ لہذا صحیح بخاری کی روایت کا یہ حصہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مرسل اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی تابعی کسی صحابی سے نقل کیے بغیر کسی بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود سے ہی کرتے۔ اب کسی تابعی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ صحابی کا واسطہ چھوڑ کر براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات نقل کرے، کیونکہ ایسی سند منقطع شمار ہوتی ہے۔ بس یہ روایت مرسل زہری ہونے کے سبب سے ضعیف روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ
اللہ نے بھی روایت کے اس حصے کو بلاغات ظہری میں شمار کر کے ضعیف کہا ہے کہ منقطع روایت ہے۔ دوسرا، اگر ہم اس کے معنی پہ بھی غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خودکشی کا ارادہ کسی ناکامی کے سبب نہیں تھا، بلکہ محبوب سے تعلق منقطع ہونے کے بعد محب میں زندہ نہ رہنے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کا تعلق اس قسم سے تھا۔ پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق کائنات سے جو تعلق پیدا ہو گیا تھا، اس کے انقطاع نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اتنی شدید بے چینی پیدا کر دی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوچا کرتے تھے کہ اگر مالک سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا تو اس کے بغیر زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ دوسری وحی کا نزول۔ فترت وحی کے زمانے کے بعد جب دوبارہ وحی نازل ہوئی تو اس مرتبہ پہلی وحی سورہ مدثر کی آیات تھی۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فترت وحی کے زمانے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ایک دن چلتے چلتے آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو وہاں سامنے وہی فرشتہ موجود تھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، اور وہ زمین اور آسمان کے مابین ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اس منظر سے گھبرا کر گھر آ گیا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور بتوں کی گندگی سے دور رہیے۔ اس کے بعد وہی مسلسل آتی رہی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ تو یہی دوسری وحی کی نزول کی باری دیکھا تھا، اور دوسرا معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا۔ وحی کا معنی۔ قرآن مجید میں وحی کا لفظ خفیہ اشارے کے معنی میں استعمال ہوا، جیسا کہ سورہ الانعام میں ہے کہ جن و انس ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں۔ اور سورہ نحل میں ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بنائے۔ سورہ مریم میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو وحی کی تھی کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ وحی کا لغوی معنی یعنی لٹرل میننگ ہے، یعنی کسی کی طرف خفیہ طریقے سے کوئی اطلاع پہنچا دینا، جیسا کہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اور اسے الہام بھی کہتے ہیں۔ وحی کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا اپنے کسی نبی کو کوئی خبر دینا، اور یہ خبر کئی ایک ذرائع سے دی جاتی ہے، کبھی کبھی فرشتے کے ذریعے، کبھی دل میں کوئی بات ڈال کر، کبھی خواب کے ذریعے، اور کبھی براہ راست کلام کے ذریعے۔ وحی کی اقسام۔ دین اسلام کے 2 بنیادی مصادر ہیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ وحی جلی ہے، جبکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی خفی ہے۔ وحی جلی کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، یعنی وہ وحی کی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، یعنی وہ وحی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید کی وحی ما بین الدفتین یعنی مصاحف میں موجود ہے، جبکہ سنت کی وحی احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ وحی کی صورتیں۔ وحی کی 4 صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کبھی مجھ پر وحی اس طرح نازل ہوتی ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز ہو، اور یہ صورت مجھ پر شدید ترین ہوتی ہے۔ جیسے یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو فرشتے نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی میرے پاس وحی اس طرح سے آتی ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے، اور جو کچھ وہ مجھے بتلاتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ پہلی صورت کو فرشتے کا الہام بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسری صورت فرشتے کا کلام ہے۔ تیسری صورت قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نبی اور رسول سے براہ راست کلام کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معراج کی رات براہ راست کلام کیا گیا۔ چوتھی صورت نبی کا خواب ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی کی قسم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھنا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الصافات میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرہ کرنے کا خواب دیکھنا اور اس پر عمل کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الفتح میں ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت بھی گزر چکی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ وحی کی آواز کا تجزیہ۔ رہی یہ بات کہ وحی کی آواز کو گھنٹی سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ گھنٹی کے بارے میں تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس قافلے میں گھنٹی ہو تو فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ واضح رہے کہ گھنٹی کی صفات میں موسیقیت بھی ہے، تسلسل یعنی کانٹینیوٹی بھی ہے، اور شدت یعنی انٹینسٹی بھی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں گھنٹی سے مشابہت میں شدت مراد ہے جو اعصاب پر گراں گزرتی ہے، اور اسی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینے بھی آ جاتے تھے۔ یہ بھی امکان ہے
کہ تسلسل بھی مراد ہو، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ مسلسل شدت آپ کی طبیعت پر گراں گزرتی تھی اور یہ کلام الہی کا بوجھ ہی تھا کہ سخت سردیوں میں بھی آپ وحی کے نزول کے وقت پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ الحشر میں ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ اس کے برعکس ایک اور ہی کہانی گھڑتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ علامات بتلاتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، حالانکہ وحی کی کیفیات اور مرگی کے دوروں کی علامات میں دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرگی کے دوروں میں انسان نیچے گر جاتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، عموماً بے ہوشی کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، جو باتیں زبان سے نکالتا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور دورے کے بعد مریض کو بھول بھی چکی ہوتی ہیں، منہ سے جھاگ بھی نکل آتی ہے اور جسم بھی اکڑ سکتا ہے، جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں اور پیشاب بھی خارج ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی بھی علامات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر نہیں آتی۔ بس وحی کی کیفیت بالکل اور چیز ہے، جبکہ مرگی اور شے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے دوران کلام نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے بعد کلام کیا کرتے تھے، اور جو کلام بھی آپ کرتے تھے وہ قابل فہم کلام ہوتا تھا، نہ کوئی بے ہوشی طاری ہوتی، نہ آپ کے جسم میں کوئی اکڑن پیدا ہوتی۔ صرف وجود پر بوجھ پڑنے کے سبب سے پسینے آنے کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور اس کی وجہ گزر چکی کہ یہ کلام الہی کا بوجھ تھا، جیسا کہ سورہ الحشر میں منقول ہے کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کر دیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد